صاحب ہمارے ایک ساتھی صحافی ثاقب بشیر نے بڑا خوبصورت جملہ لکھا ہے کہ اس حکومت نے تو وہ قرض بھی اتارے ہیں جو واجب بھی نہیں تھے۔ آج جو ایجنڈا میرے لیے یہ جو ترامیم تھی ان میں تو پاکستان 26ویں آئینی ترمیم کے بعد چونکہ عدالتی نظام اس کا منہدم کیے جانے کی ایک منظم کوشش ہو رہی ہے، اور آج کی جو ترامیم ہے، وہ جو آج کی قوانین میں ترامیم ہے، وہ بھی دراصل انہی کوششوں کا حصہ ہے، اسی کی کنٹینیوشن ہے۔ اور آج جو کچھ قانون سازی جس طرح اسمبلی میں ہوئی ہے، اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ پاکستان نے سفر آگے کی طرف نہیں کیا بلکہ پیچھے کی طرف کیا ہے، خواہ وہ جمہوری اعتبار سے دیکھا جائے، خواہ وہ دستوری اعتبار سے دیکھا جائے، وہ عدالتی اعتبار سے دیکھا جائے، وہ قانونی اعتبار سے دیکھا جائے۔ اور اب ہم اس کے اثرات آئندہ آنے والے کئی سالوں تک بھگتتے رہیں گے، جس کے نتیجے میں ہماری معیشت میں بھی کوئی امکان نہیں ہے بہتری کا، اور پاکستان کے اندر جو بھی اب وہ انویسٹ کرے گا وہ بڑے محتاط ہو کے انویسٹ کرے گا، اور ایسی انویسٹمنٹ کرے گا جہاں سے اس کو کوئی گارنٹی قسم کا ریٹرن آئے گا۔ تو لہٰذا مجموعی طور پر آج قومی اسمبلی نے ہی جو فارم 47 کی بنی ہوئی قومی اسمبلی ہے، جس میں قانون پیش کرنے والا کم از کم ایک شخص یقینی طور پر سیالکوٹ سے ہارا ہوا ہے، اور وہ اس فارم 47 کی اسمبلی نے آج جو قانون سازی کی ہے وہ بالکل ایسی ہی کی ہے کہ جس طرح کی فارم 47 یا کسی ایسی اسمبلی کو کرنی چاہیے جس کے ارکان کے بیشتر ارکان کے دامن پہ دھاندلی کا اور بدعنوانی کا داغ ہو۔ تو لہٰذا یہ آج اس طرح کی قانون سازی ہے۔ لیکن بہرحال میں چاہوں گی کہ ہم سٹیپ بائی سٹیپ ذرا اس کو ڈسکس کر لیں۔ قانون سازی کا حصہ ذرا ایک سیکنڈ، ابھی آپ آگے بڑھنے سے پہلے آج جو ایجنڈا کینسل ہوا ہے، جو ایجنڈا آج تھا قومی اسمبلی میں، اس ایجنڈے کا ایک آئٹم تھا کہ ورلڈ جسٹس پروگرام نے پاکستان کو 129ویں نمبر پر رکھا ہے پاکستان میں قانون کی حکمرانی کے اعتبار سے۔ یعنی ورلڈ جسٹس پروجیکٹ جو ہے آج اس کی اعداد و شمار پر بھی گفتگو ہونا تھی، جن کو آج معطل کیا گیا۔ ورلڈ جسٹس پروگرام بنیادی طور پر کسی ملک میں رول آف لا کو ڈٹرمن کرتا ہے کہ پوری دنیا میں کمپیریزن میں یہ کیسا ہے۔ یہ 8 بنیادی نقطے ہیں اس کے، جس پہ یہ اپنے پورے اعداد و شمار کو بلڈ کرتا ہے، اور وہ 8 بنیادی نقطے ہیں۔ وہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ آج کا دن نہایت موزوں ہے ان نکات کو آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے۔ اس میں جو پہلا نقطہ ہے ورلڈ جسٹس پروگرام کا، وہ یہ ہے کہ حکومت پر پابندیاں کتنی ہیں، یعنی آپ حکومت اگر کوئی کام کرنے پر اتر آئے تو آپ اس کو کیسے روک سکتے ہیں۔ تو وہ پابندیاں ہمارے ہاں نہ ہونے کے برابر ہیں، اس لیے ہمارا ملک صرف یہ ایک کاؤنٹ ہے جس پہ 130ویں نمبر پہ، یعنی ہماری حکومت شترے بے مہار ہے، جو چاہے کر سکتی ہے۔ کرمنل جسٹس کے حوالے سے ہم 98ویں نمبر پہ، 98 میں، ٹھیک ہے، اور سول جسٹس کے اعتبار سے یعنی جو سول مقدمات ہیں ان کے حوالے سے ہم 128ویں نمبر پر آتے ہیں۔ جو ریگولیٹری انفورسمنٹ ہے، یعنی وہ معاملہ جس میں آپ کسی چیز کو ریگولیٹ کرتے ہیں، کوئی بجلی ٹھیک ہونی چاہیے، آپ کی موبائل سروسز ٹھیک ہونی چاہیے کیونکہ اس کے پیسے دے رہے ہیں، اچھا، اور اس میں ہم 127ویں نمبر پہ ہیں، یعنی ہمارے فیصلے ہوتے رہتے ہیں، ان کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوتا، اور بعض اوقات تو فیصلے بھی نہیں ہوتے۔ آرڈر اینڈ سیکیورٹی جو پاکستان کا سب سے سینسٹیو ایشو ہے، اس میں ہم 140ویں نمبر پر ہیں، جی 142 میں سے ہم 140ویں نمبر پر ہیں، اور پھر بنیادی حقوق کے حوالے سے بھی ہمارا نمبر 125 ہے، 125ویں نمبر پر آتے ہیں، اور جو شفاف حکومت ہے اس کے حوالے سے ہم 106 نمبر پہ ہیں، اور جو یعنی جسے کہتے ہیں نا ایبسنس آف کرپشن، یعنی ایسا ملک جہاں پہ کرپشن نہ ہو، اس حوالے سے 120ویں نمبر پہ ہیں۔ گویا مجموعی طور پر جب اس سکور کو اس کا ایوریج نکالی جاتی ہے تو ہم 129ویں نمبر پہ تو آج یہ ڈسکس ہونا تھا۔ اس کو آج ہم نے اس ایجنڈے کو، چونکہ ہم نے بہت ضروری قانون سازی کرنی تھی، اور قانون سازی وہ پتہ نہیں کس کی ضرورت تھی اور کیسی ضرورت تھی کہ جو آج ہی ہم نے عملاً ثابت کیا کہ ہم اس نمبر پر ہمیں کیوں ہیں۔ آج ہماری پارلیمنٹ نے یہ عملاً ثابت کر دیا کہ ہم جو ہے بنیادی طور پہ یہ جہاں پہ ہیں بیسیکلی ہم ڈیزرو کرتے ہیں۔ دوسری، آج کی جو پارلیمنٹ کی کاروائی ہے، اس نے ایک اور بات بھی ثابت کر دی کہ عدلیہ اور ہمارے سیکیورٹی اداروں کے بارے میں جو ترامیم کی گئی ہیں وہ متفقہ نہیں،
اور جب آپ اپنی عدلیہ جیسے اداروں کو، اس میں ججوں کی تعداد کو، اس میں ججوں کی اپائنٹمنٹ کو اس طرح متنازع بنا دیں گے جس طرح کہ آپ بنا رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کے بعد اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ پاکستان کے اندر جسٹس، فنڈامنٹل رائٹس اور جج، وکیل، دلیل، سماعت، یہ کیا کچھ ہوگا۔ اور میں نے آپ کو عرض کیا تھا پہلے دن جب 26ویں آئینی ترمیم ہوئی تھی، میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ اس میں کچھ الفاظ تو قانونی سے استعمال ہیں، جج کا بھی لفظ ہے، مقدمے کا بھی لفظ ہے، آئین کا بھی لفظ ہے، معاف کیجئے گا دستور کا بھی لفظ ہے، تو وہ سارے کے سارے الفاظ دراصل اس دستوری ترمیم کے ذریعے بے معنی کر دیے گئے۔ تو آج آپ نے دیکھا کہ ہماری اسمبلی نے عین مین وہی تشریح اختیار کی جو یہ فقیر اپنی بدگمانی کے طور پر عرض کر چکا تھا۔ بہرحال میری گفتگو میں اگر کہیں سختی یا کچھ کسی کو برا لگا ہو تو میں صرف علامہ اقبال کا ایک شعر پڑھنے پہ مطلب پڑھ کے میں آگے بڑھوں گا، وہ یہ ہے کہ گفتار کے اسلوب پہ قابو نہیں رہتا جب روح کے اندر متلاطم ہو خیالات۔ بالکل۔ اچھا حبیب صاحب، ہم تو یہ سن رہے تھے کہ 17 سے بڑھا کر 25 تعداد کرنے کی تجویز ہے، آج یہاں تو انہوں نے چیف جسٹس سمیت 34 کر دی سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد۔ اتنی تعداد بڑھانے کا خیال کیوں آ رہا ہے حکومت کو؟ کیا مقصد ہے اس کے پیچھے؟ اور مسلسل یہی کہا جا رہا ہے کہ حکومت اپنے ججز لانا چاہتی ہے۔ اب تو میرے خیال سے ججز کا بھی امتحان ہوگا، کوٹا سسٹم پر اب جس طرح سے ججز لانے کا حکومت تہیہ کیے بیٹھی ہے۔ جب جسٹس سجاد علی شاہ چیف جسٹس تھے ہمارے، تو اس وقت جو ان کا اور حکومت کا آپس کا معاملہ خراب ہوا تھا، اور نواز شریف صاحب تھے اس وقت، اور آج بھی ماشاءاللہ نواز شریف صاحب ہے یعنی حکومت جو ہے وہ انہی سے منسوب ہے، اور آصف علی زرداری صاحب کی ہے۔ تو جب چیف جسٹس سجاد علی شاہ تھے تو اس وقت ایک معاملہ یہ ہوا کہ سجاد علی شاہ چاہتے تھے کہ ججز کی تعداد مقرر کی جائے۔ اس وقت یہ جو قانون تھا کہ ججز کی تعداد 17 ہوگی، تو یہ نہیں تھا۔ اچھا، لیکن اس وقت ایک اوپن اینڈ تھا کہ صدر جو ہے وہ جتنے جج چاہے مقرر کر۔ ٹھیک ہے۔ تو پھر یہ ہوا کہ انہوں نے کہا کہ نہیں، میں تو اتنے جج چاہتا ہوں، اور وہ تعداد 17 بن رہی تھی، تو وہاں پر ایک کیپ کر دیا گیا کہ 17 ججز کی تعداد کو ہمیشہ کے لیے مختص کر دیا قانون کے ذریعے، اور پھر 17 ججز ہی چلتے آ رہے تھے۔ اب چونکہ جو موجودہ 17 ججز ہیں یہ ایک ڈیو پروسیس کے ذریعے آئے ہوئے، ان میں سے بیشتر ہائی کورٹ کے جج تھے، اس سے پہلے وکیل تھے، پھر ہائی کورٹ کے جج تھے، اور پھر وہ سپریم کورٹ میں پہنچے ہیں۔ ان ججز کو آپ توڑ مروڑ نہیں سکتے، ان ججز کی رائے سے اختلاف ہو سکتا ہے، ان ججز کی ان ججز کے استدلال سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن ان ججز کی انٹینشن پہ بہت زیادہ آپ اعتراضات نہیں کھڑے کر سکتے۔ تو اب ایسے ججز چاہیے جو کم از کم پلائبل ہوں، میلیبل ہوں، جن کو آرام سے آپ کوئی بات سمجھانا چاہیں تو سمجھا سکیں، اور وہ نقطہ وہی سمجھیں جو حکومت کہہ رہی ہو اور باقی نہ سمجھیں۔ تو ایسی صورت میں ججوں کی تعداد کافی ساری چاہیے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ ایسے لوگ جو جج بن کے صرف حکومت کے اشارہ ابرو کے محتاج رہیں، ان کی تعداد سینئر وکلاء میں بھی بڑی نیچے ہے۔ تو لہٰذا اب آپ کو پہلے بہت سارے جج بھرتی کرتے رہیں گے، اور پھر آپ اس قانون میں ایک گنجائش یہ رکھ دی گئی ہے کہ ضروری نہیں کہ ابھی کر لیں۔ ہاں، یہ بھی گنجائش رکھی گئی ہے، یہ لچک رکھ لی گئی ہے فوری طور پہ 6 ججز کی جی، ضرورت۔ جیسے ہی اگر کوئی پرابلم آئے گا، جیسے ہی کوئی جج صاحب یا کوئی بینچ اس سے حکومت کو اختلاف ہوگا، مطلب حکومت کے وہ اشارہ ابرو پر نہیں چلے گا، تو اس بینچ کو، جیسے آئینی بینچ کو بدلنے کی گنجائش رکھی ہوئی ہے اپنے پاس، تو ایک اور بینچ بھی بنا دیا جائے گا۔ ہو سکتا ہے 2 آئینی بینچ بنا دیے جائیں، ان بینچوں کو ادھر نکال دیں، نہیں جی مزید ججز آ جائیں۔ تو لہٰذا عملی طور پر یہ جو وہ آئینی بینچ ہے وہ بھی آپ یوں سمجھیے کہ آئینی بینچ نہیں ہے، وہ حکومتی بینچ ہوگا، جس کے لیے امیدواروں کا اشتہار جو ہے وہ آج دے دیا گیا ہے۔ اس کے بعد جو امیدوار ہیں وہ ان اسامیوں پہ اپلائی کریں گے، جتنے امیدوار حکومت کو پسند ہوئے وہ ان میں سے مناسب تعداد میں بھرتی کر لیے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ، ایسے امیدواروں کو جو کہ بھرتی ہوں گے انہیں سپریم کورٹ کے جج کہا جائے گا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کی تعداد 9 سے 12۔ جی، اسلام آباد ہائی کورٹ میں آپ کو پتا ہے نا کہ وہاں پر بھی ججز نے خط لکھا تھا، اور ان ججز نے، جو موجودہ ججز ہیں، ان کے کام میں دخل اندازی ممکن نہیں رہی۔
تو بہتر ہے کہ اس کے لیے ایک مناسب راستہ یہ نکالا گیا ہے کہ اپنے ہی ججز لے آئے جائیں، تو لہٰذا وہ اپنے ہی ججز اس معاملے میں بھی لائے جائیں گے تاکہ جو خط لکھنے والے ججز ہیں ان کے اثرات کو عدالت میں کچھ کم کیا جا سکے۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں جو ترمیم ہوئی، ججز کمیٹی میں اب جسٹس منیب اختر نہیں ہوں گے بلکہ آئینی بینچ کے سربراہ ہوں گے جسٹس منیب اختر کی جگہ۔ دیکھیے یہ پورے کا پورا جو معاملہ ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اب ہمارے چیف جسٹس نہیں ہیں، اور اللہ نہ کرے اس طرح جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جیسا شخص کبھی کوئی ہمارا جج بننے پائے، لیکن بہرحال جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی موجودگی میں حکومت کو بہت سہولت تھی۔ اب اس سہولت کی تلاش میں حکومت آپ یوں سمجھیے کہ سر پٹک رہی ہے، اس کے لیے قانون سازی مطلب حتیٰ کہ اس کے لیے تو آئین میں بھی ترمیم کر دی، تو اب اس سر پٹکنے کا نتیجہ جو ہے وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اچھا ہم آئندہ بنا لیں گے، اور کچھ ججز کے نام بھی گردش کر رہے ہیں، اور میں امید کرتا ہوں کہ جو بھی جج آئینی بینچ کا سربراہ بنے گا وہ پھر وہ آئینی بینچ کا سربراہ ہوگا، وہ ہماری طرف سے ہوگا نہ کہ حکومت کی طرف سے ہو۔ موجودہ سپریم کورٹ کے سب ججوں کے بارے میں یہ بات بڑی حد تک دعوے سے کہہ سکتا ہوں، لیکن بہرحال میں حتمی کوئی بات، میں جسٹس افتخار چودھری صاحب کی تحریک کا حصہ ہونے کے بعد سے میں نے حتمی بات کبھی کسی کے بارے میں نہیں کہی، اس لیے میں ایک راستہ ضرور رکھ لیتا ہوں کہ جب تک وہ ریٹائر نہ ہو جائے اس وقت تک کوئی حتمی رائے قائم نہ کی جائے، اس میں بچت بھی ہے۔ اچھا حبیب صاحب، آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ جس طرح سے یہ حکومت تیزی سے چیزیں کر رہی ہے، مقاصد تو جو وہ حاصل کرنا چاہتی ہے وہ کرتی جا رہی ہے، عدلیہ کی طرف سے اب اس پر کوئی ری ایکشن آئے گا؟ ہم مسلسل یہ بات کر رہے ہیں، ہم مسلسل جب اپنے سینئر کورٹ رپورٹر سے بھی بات کرتے ہیں تو پہلے بھی یہ کہا جا رہا تھا ہمارے کورٹ رپورٹرز کی جانب سے کہ نئے چیف جسٹس کا انتظار کیا جا رہا ہے، جب 26ویں ترمیم آئی اب وہ بھی آ گئے ہیں، اب کوئی آپ کو ایسا تحرک نظر آ رہا ہے سپریم کورٹ کے 26ویں آئینی ترمیم، ایک تو یہ کہ آپ نے عدلیہ کی بات کی، جی میں آپ کے سوال سے یہ سمجھتا ہوں کہ وہ محکمہ جسے آج کل عدلیہ کہا جاتا ہے، میں اس کو اس طرح سمجھ رہا ہوں، یا اس بلڈنگ میں مقیم وہ جیسے جو پہلے سابق سپریم کورٹ کی بلڈنگ تھی، اس بلڈنگ میں ہونے والے کام کو آپ غالباً اس کی طرف اشارہ کریں، یا ہائی کورٹ کی جو بلڈنگیں ہیں کراچی میں، لاہور میں، پشاور اور اسلام آباد میں اور کوئٹہ میں، آپ غالباً ان بلڈنگوں میں ہونے والے کام کو آپ کہہ رہی ہیں کہ وہ عدلیہ ہے۔ چلیے میں آپ کی بات مان لیتا ہوں، اگرچہ مجھے اس میں تعمل، بات یہ ہے کہ پہلے تو یہ جو ہماری جو کچھ بچا ہے عدلیہ کے نام پہ وہ بہت تھوڑا ہے، وہ دراصل راکھ ہے جس میں سے ایک دفعہ خود عدلیہ نے پیدا ہونا ہے، ٹھیک، اور یہ کام اب پاکستان کے سبھی ججوں کے سامنے ہے۔ اب ججز کا ایک یہاں پر دو راستے ہیں، ججز قانون کی زبان میں، قانون میں آپ دیکھیں کہ آپ کہیں کہ نہیں جی جو قانون پہ لکھا ہے میں تو اس پہ عمل درآمد کروں گا، بسم اللہ کرتے رہیں۔ ایک یہ ہے کہ میں انصاف کروں گا، چلیں جی کریں۔ اب ہر جج کے اندر سے ایک جج کو برآمد اگر دیکھیں گے ہوتا ہے تو آپ درست کہہ رہی ہیں کہ کچھ مزاحمت بھی ہو جائے گی، وہ حکومت کے خلاف نہیں ہوگی، وہ انتظامیہ کے خلاف ہوگی۔